جی مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ ایک بہت آڈیو فیمس ہوئی ہے، وہ ہماری بہن مس آستر، انہوں نے اپنا نام بتایا ہے، بہن آستر، اور انہوں نے ایک بھائی کا نام بھی لیا ہے، بردر، جو کہ ان کے گروپ کا ایڈمن ہے، بھائی ہنی۔ تو یہ جو انہوں نے بائبل کا سہارا لے کے ایک بہت بڑی افواہ چلائی ہے، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری افواہیں اور بھی بڑھتی رہی ہیں، اس کے بارے میں آگے چل کے سیکھیں گے، لیکن میں بہن آستر کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہن آپ اپنی آڈیو کو دوبارہ سنیں اور بائبل مقدس کو دوبارہ پڑھیں، اور اس میں کیا 3 دن کا ذکر ہے جو آپ نے اپنی طرف سے بتا دیا ہے، اور بائبل مقدس کی بات کو بھی کہا ہے بائبل میں 3 دن کا اندھیرے کا ذکر ہے، یہ آپ نے کہا ہے، اور دوبارہ سن لیں اپنی آڈیو کو بھی۔ میں نے بھی 2-3 بار آپ کی آڈیو سنی ہے، تب جا کے میں نے بات کی ہے۔ آئے ہم اس کی کتاب کو دیکھتے ہیں، 8واں باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت جو آپ نے پڑھی۔ کیا اس سبب سے زمین نہ تھرتھرائے گی اور اس کا ہر ایک باشندہ ماتم نہ کرے گا؟ ہاں، وہ بالکل دریا نیل کی طرح اٹھے گی اور رد مصر کی طرح پھیل کر پھر سکڑ جائے گی۔ اور خداوند خدا فرماتا ہے، اس روز آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریک کر دوں گا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنو جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ تو یہ آپ نے بائبل مقدس کا ریفرنس لیا اور کہا کہ جی 3 دن کا اندھیرا آنے والا ہے۔ مجھے خدا کے روح نے 2005 میں بتایا تھا، تو 2005 میں آپ نے اس کا استعمال، کیونکہ اس وقت بھی بہت سارا ملٹی میڈیا آ چکا تھا اور دوسرے چینلز بھی تھے، آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا؟ آپ کو خدا نے بتایا تھا۔ اور اس کے بعد ابھی شاید آپ فیمس ہونے کے لیے آپ نے یہ کام کیا۔ میں اس بات کو شخصیات پر نہیں بولوں گا، لیکن آپ ہماری بہن ہیں، آپ اپنی آڈیو کو دوبارہ سنیں، میں یہ سجیسٹ کروں گا آپ کو۔ اور اس کے علاوہ خداوند کے پاک کلام کو دوبارہ سے پڑھیں، اور وہ بہن بھائی جنہوں نے اس کو سنا اور خوف زدہ ہیں، آج خداوند کے پاک کلام کو سنیں۔ روح القدس کا سہارا لے کے جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، اور سننے والوں کو بھی تھوڑا سا غور سے سننا چاہیے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، ڈرے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا 3 دن کے اندھیرے میں۔ کینڈلز رکھنی ہے، ہم نے دیوے رکھنے ہیں، تیل رکھنا ہے اپنے پاس، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ کچھ نہیں ہونے والا میرے عزیز بہنوں بھائیوں، کچھ نہیں ہونے والا اور نہ ہی کچھ ہوگا۔ اس طرح کی افواہیں بہت اٹھی ہیں، آج تک اٹھتی آ رہی ہیں، اور یہ بھی اٹھ گئی ہے۔ 1984 میں کہا جا رہا تھا کہ یہ آخری سال ہے، 80 کی دہائی میں، تو یہاں پر دنیا ختم ہو جائے گی۔ کچھ نہیں ہوا، آج تک دنیا قائم ہے۔ 1998 میں ایک خدا کے خادم نے کہا جی یہ دنیا کا آخری سال ہے، میں نے کیلکولیٹ کر لیا ہے، مجھے خدا کے روح نے بتا دیا ہے، مجھ پر ظاہر کر دیا ہے۔ انہوں نے دانیل نبی کی رویا کے مطابق نبوت کر دی، چونکہ وہ ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، ابھی دانیل نبی کی نبوت آنے والی ہے، اس کا کچھ حصہ رہتا ہے 9ویں باب کی 24ویں آیت کا۔ اور اسی طرح پھر 2000 سن میں بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے علماء کرام نے اس بات کا دعویٰ کیا 2000 آخری سال ہے، اور اس کے بعد وہ مہینہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور پھر ایک مووی اور آئی 2012، 12ویں مہینے کی 22 تاریخ، دنیا کا آخری سال ہے اور یہ دنیا کا آخری دن ہے، اور اس رات تو ہوگی لیکن آگے دن نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی۔ کچھ نہیں ہوا۔ اور بھی بہت سارے لوگوں نے، امریکہ میں بہت سارے لوگوں نے، خدا کے خادم بتاتے ہیں کہ ایک بار ایک خادم نے نبوت کر دی جی اس سال میں یہ ختم ہو جائے گا سارا کچھ، اور پھر اس نے ایک دن بتا دیا کہ اس دن میں سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے اپنا سب کچھ بیچا، کچھ درختوں پر چڑھے ہوئے تھے، بہت ساری ایسی فیک نبوتیں ہوئیں، آج تک کچھ نہیں ہوا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے پاک کلام کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کی باتیں کرنے سے منع کرتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو اخیر زمانہ میں بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے،
اور یہ ایک نبوت کی جا رہی ہے بہن، سوری معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ آپ نے نبوت کر دی ہے، اور ایسی نبوتوں کا ذکر نہیں ہے بائبل مقدس میں۔ مکاشفہ کی کتاب 19ویں باب میں 10ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ مسیح کی گواہی نبوت کی روح ہے، اور آپ نے پتہ نہیں، چلیں ٹھیک ہے، لیکن آپ ایسی نبوت میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ نے کیوں روح القدس کا سہارا لیا ہے، کیوں آپ روح القدس کو ساتھ میں شامل کر رہی ہیں۔ تھوڑا سا غور کریں اپنے آپ پر، اور باقی لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ ایسے ہی نا، روح القدس کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو آپ سے جھوٹ بلوائے، یا آپ اپنی کسی خواب کو روح القدس کے نام پر بیان کر دیں۔ جی میں بھی خدا کے خادم ہوں، اور جب بھی کوئی خواب آتی ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے بائبل کو پیمانہ بنا کے پھر اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، خدا کے پاک کلام لکھا ہے خدا کے ہاتھ میں اپنے آپ کو ڈالنا ہولناک بات ہے۔ اور معافی مانگے بہن، خداوند آپ کو معاف کرے، آپ معافی مانگیں، آپ روح القدس کا سہارا لے کے، خدا کے پاک کلام کا سہارا لے کے اتنی بڑی اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے آپ نے اتنی بڑی غلطی کی ہے۔ کچھ نہیں ہوگا مارچ کے بعد، 15 مارچ کے بعد بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ کیسی باتیں ہیں کہ میں کہہ رہی ہوں آپ ڈریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، دروازے بند رکھیں، کھڑکیاں بند رکھیں، اور یہ کیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہونے والی۔ خدا بہت بڑی قدرت کا مالک ہے۔ اگر آپ کی جانوں کو بچانا ہے اس نے تو اندھیرے میں بھی بچانا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے روح القدس کی تحریک سے یہ سیکھا، اور بعد میں اگر آپ کو خدا کے روح نے تحریک دی ہے یا یہ خواب آپ پر ظاہر کی ہے، تو آپ کو بھائی ہنی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا بھائی ہنی جو ہیں وہ پاک روح سے بڑے ہیں؟ ان سے پوچھ کے آپ نے اجازت لی ہے، آپ کسی بھی جگہ پر شیئر کر دیتی۔ یہ ساری آپ بے شک میں معذرت خواہ ہوں، پھر سے آپ ہماری بہن ہیں، لیکن یہ آپ غلطی کی ہے، آپ نے معافی مانگے خداوند سے، خدا آپ کو معاف کرے، ہماری یہ دعا ہے۔ مصر کی آپ بات کر رہے تھے، تو وہاں پر خدا کہتا ہے میں اس کے دل کو سخت کروں گا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا میں اس کے دل کو سخت کروں گا اور وہ تیری نہیں سنے گا، اور وہ 10 آفات اس لیے آئی تھی۔ اب دوبارہ سے پڑھے خداوند کے پاک کلام کو، مصر کی آفات کو بھی دوبارہ سے پڑھے۔ اور جتنے لوگوں نے یقین کیا ہوا ہے، تھوڑی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو ساری کو دیکھیں، اور بغور خدا کے پاک کلام کو پڑھیں۔ آموس کی کتاب کو دوبارہ سے پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہاں پر 7ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے یعقوب کی حشمت کی قسم کھا کر فرمایا ہے، میں ان کے کاموں میں سے ایک کو بھی ہرگز نہ بھولوں گا۔ اور آگے وہ ساری باتیں خداوند نے اپنے پاک کلام میں لکھی ہیں، اور پھر آگے یہ بھی لکھا ہے تمہاری عیدوں کو ماتم سے اور تمہارے نغموں کو نوحہ سے بدل دوں گا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر عید سے پہلے کیوں نہیں آپ پر ظاہر کیا گیا؟ حوالہ آپ دے رہے ہیں کہ عید کے بعد ہوگا، حوالہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس حوالے کے مطابق عید سے پہلے ہونا چاہیے۔ شاید آپ کو آموس کی کتاب کا پورا تجربہ بھی نہیں ہے، آپ نے اسے پوری صحیح طرح سمجھا بھی نہیں ہے، ایک آیت پکڑی اور اس کو لے کے چل پڑے۔ آموس کی کتاب کو پورا پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی آموس کی کتاب کی۔ آموس بہت اچھا نبی تھا، اور آپ کبھی، انبیاء تو سارے بہت اچھے ہیں، خداوند سارے جو خداوند نے سارا پیغام انبیاء کے وسیلے سے لکھوایا وہ سارا کلام تو خدا کا ہے، لیکن میں آپ سے پھر گزارش کروں گا آپ ضرور بائبل کو پڑھیں۔ یہاں پر جو تذکرہ ہے نا وہ یہ ہے کہ عید کو ماتم میں بدل دوں گا، آپ عید کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کچھ اس طرح کی آپ بات کرتے تو شاید اور لوگ زیادہ ڈر جاتے کہ عید سے پہلے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ تو چلو اچھا ہوا آپ نے تھوڑا عید کے بعد ہی بتایا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن خداوند سے معافی مانگے میری بہن، اور آپ سب لوگ بھی جو ڈرتے ہیں اس آڈیو کو سن کے، خداوند سے معافی مانگے۔ خدا بہت بڑی قدرت کا مالک ہے،
خدا آپ کو اندھیرے میں بھی زندگی دینا جانتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، مصر میں اگر بات ایسی ہوئی ہے تو مصر میں اندھیرا رہا ہے لیکن جشن کے علاقے میں روشنی رہی ہے۔ جشن میں ایسا نہیں ہوا۔ پڑھیں خدا کے پاک کلام کے غور سے پڑھیں خداوند کے پاک کلام کو، اور خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ میں اپنی بہن سے پھر گزارش کروں گا کہ اس پر ضرور غور کریں، اپنی آڈیو کو دوبارہ سنیں۔ بائبل مقدس میں 3 دن کا نہیں لکھا کہ اندھیرا رہے گا۔ وہ مصر میں تو ہوا تھا، لیکن آپ نے آموز کی کتاب کا ذکر کیا ہے کہ جو میں نے حوالہ پڑھا اس میں 3 دن کا ذکر ہے، وہاں پر نہیں ہے۔ آپ پڑھ لیں دوبارہ سے اور اپنی آڈیو کو ری چیک کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ گاڈ بلیس یو۔